الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اذان کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہی تبلیغ فرما رہے تھے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش کرتے ہوئے اصلاح و فلاح کی جدوجہد مسلسل جاری رہی۔ چند ہی افراد کے علاوہ کوئی مسلمان ہی نہ ہوا تھا۔ اسی مختصر سی جماعت اور چند لوگوں کے علاوہ جو مسلمان نہ ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرتے رہے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب چچا ابو طالب کا اسم گرامی سر فہرست ہے۔ اکثر کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے صحابہ کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے رہے، مذاق اڑاتے رہے اور جو ہوتا تھا اس سے دریغ نہ کرتے تھے، اور یوں 9 سال کا یہ دورانیہ مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غم و پریشانی کے عالم میں گزرتا رہا۔ نبوت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ وہاں قبیلہ بنو ثقیف کی ایک بہت بڑی جماعت ہے، اگر وہ لوگ مسلمان ہو جائیں تو مسلمانوں کو ان تکالیف سے نجات مل جائے اور مسلمانوں کے غم پریشانی کے یہ المناک ایام خوشیوں اور خیر سگالیوں اور آرام و راحت میں بدل جائیں گے۔ لیکن یہ امید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید ہی لے کر واپس ہونا پڑا، اور وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف سے باہر نکالا اور شہر کے اوباش نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا کہ وہ آپ کا مذاق اڑائیں اور تالیاں پیٹیں، پتھر ماریں، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں جوتے خون کے جاری ہونے سے رنگین ہو گئے۔ غرض جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بھی نا امید ہو کر واپس ہوئے تو ایک جگہ تشریف فرما کر یہ دعا مانگنے لگے: اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین۔ غرض یہ اسلام کا وہ پہلا انوکھا دور تھا کہ جب گنتی کے چند مسلمانوں اور ان کے سردار فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے تکالیفیں پہنچتی رہیں، اور آئے دن ان مصائب میں بجائے کمی کے اضافہ ہی ہوتا رہا۔ مسلمان آزادی سے عبادت کرنے سے کتراتے تھے، نمازیں گھروں کے آخری کونوں میں ادا کرتے تھے، مسجدوں میں جماعت کے ساتھ یا اجتماعات بنا کر نماز ادا کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنے گھر میں نماز پڑھتے تو مکہ کے تمام راہ گزر اور محلے والے بڑے بوڑھے، عورتیں اور مرد سب جمع ہو کر نظارہ کرتے تھے، اور اسلام والوں کی ہر ادا کو حیرت اور تعجب کی نگاہ سے دیکھنے کے ساتھ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے مختلف طرز و انداز اپنائے ہوتے تھے۔ الغرض اس دور اول میں جب مسلمانوں پر تکالیف اور مظالم کے پہاڑ مسلسل توڑے جانے لگے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اس کی اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ اس پر بہت سے حضرات نے حبشہ کی طرف پہلی ہجرت فرمائی، پھر ایک دوسری ہجرت بھی حبشہ ہی کی طرف ہوئی۔ بالآخر جب مسلمانوں پر کفار کے مظالم زیادہ ہوتے چلے گئے تو بارگاہ لم یزل سے ہجرت کا حکم ہوتا ہے۔ ابتدا میں نبی علیہ السلام کو خواب میں ہجرت کی جگہ دکھلائی گئی اور مقام کی تعین کیے بغیر نخلستان کی طرف ہجرت کرنے کا خواب دیکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعین مکان کے تردد میں تھے کہ وہی الہی نے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم دیا، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بمیں اپنے صحابہ کرام مدینہ منورہ ہجرت کی۔ اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وطن اصلی سے جدائی پر پریشان ضرور تھے، لیکن مدینہ آ کر مسلمان بحیثیت مجموعی ان تمام مشکلات اور تکالیف سے نجات پا گئے جن کا آئے دن مکہ میں ان کو سامنا کرنا پڑتا تھا۔ مدینہ کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا وہ شاندار استقبال کیا جو آج تک اوراق کتب کی زینت بنا ہوا ہے، اور اسی ہمدردی کی بنا پر وہ لوگ انصار کہلائے۔ الغرض مدینہ ہجرت کرنے کے بعد مسلمانوں کو ہر طرح سے کامیابی اور سکون و آرام حاصل ہوا، چنانچہ مسلمان کھل کر اسلام کی دعوت دینے لگے، اسلام اور شعائر اسلام کا پرچار کرنے لگے، اور اس ہجرت سے مسلمانوں کو وہ شان و شوکت اور آزادی حاصل ہو گئی کہ
کل کو جو مسلمان اپنے گھروں میں ادائے فریضہ سے کتراتے تھے اور دشمن کی تکالیف رسانی سے ڈرتے تھے، آج وہ اعلان و اعلام کے ساتھ مساجد کا قیام اور تعمیر کر کے نمازیں ادا کر رہے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام امام اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین مقتدی، مدینہ کے تمام لوگ تماشائی کھڑے ہو کر حسین مناظر سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور مسلمانوں نے معاشرہ قائم کیا کہ لوگ جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور دن بدن مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا، اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کو دیکھ کر جو بنو نجار کی لڑکیاں یہ اشعار گاتی تھیں، نحنو جوار من بنی نجار یا حبد محمد من جار، یا حبذا محمد من جار، اور ہر چھوٹے بڑے کی زبان پر یہ الفاظ تھے، جاء نبی اللہ، جاء رسول اللہ۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا چلا گیا اور نمازیں مساجد میں جماعت کے ساتھ ادا کی جانے لگیں۔ اسی قبل ہجرت دور میں تمام نمازیں سفر کے ساتھ حضر میں بھی 2 رکعات تھیں۔ اب ہجرت کے بعد ظہر و عصر اور عشاء کی نمازوں کی تعداد رکعات حضر میں 4 کر دی گئیں، اور اب تک مسلمانوں کا یہ معمول رہا تھا کہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو خود بخود لوگ جمع ہو جاتے، اور مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے کے ساتھ آپ کو یہ فکر دامنگیر ہوئی کہ کوئی ایسی علامت ہونی چاہیے جس سے تمام اہل محلہ سہولت کے ساتھ ایک وقت میں مسجد میں حاضر ہو کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کر لیا کریں۔ اسی فکر کے لیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کرنے کا ارادہ فرمایا۔ تقریباً تمام کتب حدیث میں ایک حدیث وارد ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو جمع فرما کر مشورہ کیا کہ اب آپ لوگوں کو نماز کی طرف کے لیے جمع کیا جائے گا، جس پر صحابہ کرام کی مختلف آراء سامنے آ گئیں۔ کسی نے عرض کیا کہ اس مقصد کے لیے ناقوس بجا دیا جائے، اور ناقوس ایک لکڑی کا نام ہے جس کو نصارہ اپنے گرجوں میں جمع ہونے کے لیے بجاتے ہیں۔ کسی نے عرض کیا کہ بوق بجا دیا کریں کہ لوگ اس کی آواز سن کر جمع ہو جایا کریں گے۔ کسی نے عرض کیا کسی بلند اور اونچی جگہ پر آگ سلگا دیا کریں کہ لوگ اس کو دیکھ کر جمع ہو جایا کریں گے۔ چونکہ آپ ایک عظیم شریعت کے نہ صرف پابند تھے بلکہ اس کے رہبر اور رہنما بھی تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام آراء کو پسند نہیں فرمایا۔ امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن ابی داؤد میں جو روایت نقل کی ہے، اس میں بار بار یہ الفاظ وارد ہوئے ہیں، فلم یعجبہ ذالک، یعنی آپ نے ان طریقوں کو پسند نہیں فرمایا۔ ناقوس کو اس لیے پسند نہیں فرمایا کہ اس میں نصارہ کے ساتھ مشابہت تھی، اور بوق کو یہودیوں کی وجہ سے رد فرما دیا، جبکہ آگ سلگا دینے میں مجوس کے ساتھ مشابہت لازم آ رہی تھی، اس وجہ سے آگ سلگا دینے کو بھی ناپسند فرمایا، حتیٰ کہ مجلس برخاست ہونے تک کوئی بات طے نہ پائی۔ صحابہ کرام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نصیب بہت فکر مند ہو کر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تفکر اور خیال کا عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ پر بہت زیادہ اثر تھا، چنانچہ اسی اثناء میں ایک رات عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ نے خواب دیکھا کہ ایک سبز پوش شخص ناقوس ہاتھ میں لیے ہوئے میرے پاس سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، یا عبداللہ اتبیع الناقوس، اے اللہ کے بندے، یہ ناقوس فروخت کرتے ہو؟ اس پر سبز پوش نے حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے عرض کیا، وما تصنع بہ، تم اس کو خرید کر کیا کرو گے؟ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، فقلت ندعو بہ الی الصلاۃ، قال افلا ادلک ما هو خیر من ذلک، فقلت له بلا، فقال تقول اللہ اکبر اللہ اکبر الی آخر الاذان، یعنی ہم اس کو بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلایا کریں گے۔ اس آدمی نے خواب ہی میں کہا کہ کیا میں تم کو اس سے زیادہ بہتر تدبیر نہ بدلاؤں؟ عبداللہ ابن زید عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، کیوں نہیں،
ضرور بتلائیے۔ اس کے بعد اس سبز پوش شخص نے اول تاخیر پوری آذان سکھلا دی اور عرض کیا کہ اس طرح ادا کرو، اور اس کے ساتھ ہی ذرا ہٹ کر سبز پوش شخص نے ان کو اقامت کی بھی تلقین فرمائی کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اس طرح کہو، اور حی علی الفلاح کے بعد 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ کیا کرو۔ حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صبح ہوتی جب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور یہ خواب بیان کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتی ہی تائید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ تحقیق یہ خواب حق اور سچ ہے، اور ساتھ ہی تعلیق اور شک کے لیے نہیں بلکہ تبرک و تعدب کے لیے انشاءاللہ بھی فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن زید رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ یہ کلمات حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بتلا دیں کہ وہ اذان دے، اس لیے کہ بلال رضی اللہ عنہ کی آواز تم سے زیادہ بلند ہے۔ اور یوں یہ سعادت حاصل کرتے ہوئے سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے پہلی اذان دی، جن کی آواز کی بلندی اور حسن نے مدینہ کی وادیوں کو ہلانا شروع کر دیا۔ یہ وہ سریلی آواز تھی جس کی تعریف و توصیف نہ دنیا کا کوئی قلم بیان کر سکتا ہے، نہ کوئی زبان اس کی باریکی اور وقار کو بیان کر سکتی ہے۔ دور حاضر کی زبوں حالی اور پستی اور آج کے خواص و عوام کی حالت کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا ہی خوب کہا ہے، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم آذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ غرض اس طرح اذان کی مشروعیت اور ابتدا ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہونے پر مسلمانوں کی مجموعی فکر کرنے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو فکر و پریشانی حل فرما دی، اور یہود و نصارہ اور مجوس کی غلامی کی مشابہت سے آزاد فرما کر اعلان و اعلام میں نماز کے لیے ایک ایسے انوکھے اور لطیف کلمات عطا فرما دیے جو اسلام اور اہل اسلام کا شعار بن گئے، اور دنیا کے اور کسی مذہب کو آج ایسا عظیم و لطیف ترانہ نصیب نہیں ہوا۔ جو خواب حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا تھا، ایسا ہی اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے بھی دیکھا تھا، مگر بارگاہ رسالت میں پیش کرنے کی سعادت صرف عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ عنہ کو ہی حاصل ہوئی۔ جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دی اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کان میں آواز پہنچی تو اسی وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ چادر لپیٹ کر سیدھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، والذی بعثک بالحق لقد رأیت مثل الذی اریا، قسم اس ذات پاک کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، تحقیق میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا ہے جیسا کہ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھلایا گیا۔ الحمدللہ۔ بعض روایات میں وارد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ سبقہ کا بھی عبداللہ ابن زید تم سے سبقت لے گئے ہیں اور یہ سعادت حاصل کر چکے ہیں، جبکہ بعض دیگر روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا تھا۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی فتح الباری میں لکھتے ہیں ووقاف الاوسط لطبرانی ان ابا بکر ایزن رعل آذانا، غرض اس واقعے کو متعدد سچے خوابوں بمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کے کافی مؤیدات حاصل ہیں جس سے اذان جیسی عظیم عبادت کی مشروعیت ہوئی۔ حاذ المرام، اللہ عالم حقیقت الکلام، جزاک اللہ خیر۔